السلام علیکم، کیا حال ہے دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے، فٹ پاٹ ہوں گے۔ آج HTC پروٹیک پارٹ نمبر 4 میں ہم کچھ کاتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو کاتوں سے پہلے ہم لوگ پارٹ نمبر 3 کے کچھ سیکشن یعنی خریدار بیجک میں سے سابقہ اس کے بارے میں سیکھیں گے پہلے، پھر پارٹ نمبر 4 کی نئے سرے سے مطلب کاتوں کے بارے میں سمجھنا شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ کریں گے کہ کاتوں میں یا بیجک میں، خریدار بیجک میں، کس کے بیجک میں؟ خریدار کے سابقہ دیکھیں گے۔ سابقہ دیکھنے کے لیے یہ لازمی نہیں ہوتا، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر کچھ ترتیبات کروں گا۔ ترتیبات مطلب یہ ہے کہ سابقہ سمجھانے کے لیے اگر ایک بار ہم لوگوں کی کاتے مطلب اوگرائی بک کی پلٹائی ہم لوگوں نے سافٹ ویئر پر لا دی، تو جو مال ہوگا، جو خریدار کے پیچھے ہوگا، وہ زمیندار بیجک سے ہی ایڈ کریں گے، اور رسیدیں وصول کرنے پر ہم لوگ خریدار کہاں پر؟ خریدار کے کھاتے پر اس کی وصولیاں درج کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ بیجک کی سابقہ پر کچھ نظر رکھیں گے۔ سابقہ بیجک پر خریدار کی بیجک پر آئیں گے تو خریدار کی بیجک ہمیں کہاں ملے گا؟ روزنامچہ ریبن پر، یہ ٹول نمبر 3 خریدار بیجک پر آئیں گے۔ تو آج اس کے سابقہ بیجک پہلی سمجھانے کے لیے ہم لوگ دیکھیں گے، چیک کریں گے۔ تو یہاں پر میں نے کیا منتخب کر دی؟ 20 تاریخ، مطلب مجھے صرف 20 تاریخ کے بیجک چاہیے، تو میں دونوں یہ جو تاریخ کی سیکشن ہوگی دونوں کی ویلیو میں سیم رکھوں گا۔ یہاں پر میں نے 20 تاریخ منتخب کر دی۔ منتخب کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ تاج محمد کے اکاؤنٹ میں ابھی تک فی الحال صرف 10,500 روپے یعنی اسی دن کا موجودہ مال درج ہے، اس کا سابقہ کچھ بھی ہے بھی نہیں۔ تو ہم لوگ چیک کریں گے سابقہ، یہ پہلے ہم لوگ دیکھ لیں، یہاں پر 10,500 روپے، ٹوٹل رقم بھی 10,500، آگے اس کے علاوہ ہے کچھ بھی نہیں، مطلب ایک تاریخ گزر گئے۔ آج کی تاریخ پر ہم لوگ کام کرنا چاہیں گے۔ آج کی تاریخ پر جیسے ہم لوگ کام شروع کریں گے تو اس سے پہلے مطلب ایک چیز اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، وہ کیا ہے کہ اگر وصولی مطلب خریدار وصولی بیجک تمام بیجک بنانے سے پہلے ہم لوگ کرے وصولیاں یا بیجک بنانے کے بعد کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے وہ خود ہی آٹومیٹکلی اس کا سابقہ بنام جمع کرتا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ایک بات کا دھیان رکھا جائے، جب بھی خریدار بیجک پرنٹ کرنے سے پہلے اس کی وصولیاں ہونی چاہیے۔ وصولی کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ خریدار کے بیجک پرنٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے خریدار کی کھاتے پر۔ آج ہمارے پاس مثال 22 تاریخ ہے، تاج محمد کی اکاؤنٹ کو ہم لوگ چیک کریں گے۔ جیسے کہ میں نے منتخب کر دیا، منتخب یہاں پر 10,500 روپے اس کے پیچھے رہ رہے ہیں، تو ہم آج اس کے کھاتے میں اس کی سابقہ اوگرائی میں سے کچھ کاٹ لیتے ہیں، تقریباً آج 5,500 روپے یہاں پر میں نے انٹر کر دی۔ انٹر کرنے کے بعد ایک چیز اگر ہم لوگ اپنے احتیاط کے لیے فرسٹ ٹائم احتیاط کے لیے اگر رسید نمبر درج کر لے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی ایک یہ خوبی ہے کہ اگر آئندہ اس کی ٹرانزیکشن میں یا اس کی وصولیوں میں کچھ فرق تھا، بالفرض فرق آنے کا وجہ یہ ہوگی کہ 4-5 بندے ایک ہی نام سے ہم لوگوں نے مارکر دیکھے بنا ہم لوگوں نے ایک تاج محمد کے بجائے دوسرے تاج محمد کے کھاتے سے پیسے ادائیگی کر لی، تو یہ غلطی کی صورت میں پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس سے پہلے یہ بہتر ہے کہ وہاں پر ہم لوگ رسید نمبر تفصیل میں دے دیں گے، ورنہ اس کی زیادہ اور تفصیل ضرورت ہے بھی نہیں۔ وہ کام پر کام پر ڈیپینڈ کرے گا، جو کام جس طرح مطلب آپ اپنی آسانی کے لیے اگر کوئی تفصیل لکھ لو یا اس کی وصولی میں کوئی چیک وغیرہ ہے، جو بھی چیز ہے اگر آپ اس کی تفصیل لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو، لیکن رسید نمبر زیادہ لازمی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ غلطیاں روکنے کے لیے مطلب ٹرانزیکشن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس یہ آسان آپشن ہوگا کہ ہم لوگ رسید نمبر درج کر لیں۔ یہاں پر میں انٹر کر دیتا ہوں، انٹر کرنے کے بعد اس کا رقم رہ گیا 5,000 روپے۔ آپ اس 5,000 کو نوٹ کر لیں، میں جیسے ہی بیجک بناؤں گا اس کے سابقہ رقم میں سے یہ 5,000 آئیں گے۔ آیا تو سب سے پہلے آج ایک ٹیمپریری بیجک بنا لیتے، پھر جا کے کھاتوں کو اور مزید سمجھنا چاہیں گے ہم لوگ۔
تو آج میں بیجک بنا لیتا ہوں کسی ایک کھاتے سے میں نے اس کو منتخب کر لی. اب میں سب سے پہلے یہاں پر نقدی 2000 کے میں نے سیو کر دی. کنٹرول ایس میں نے سیو کر دی. کنٹرول ڈی واپس میں بند کر دیتا ہوں. یہاں تاج محمد کے کھاتے میں 25 ٹماٹر میں نے 2000 کی لکھ دی. 2000 کنٹرول سیو میں نے کر دی. پھر عیسیٰ خان کے کھاتے میں سے اگر میں 1200 کی کر دیتا ہوں. یہ میں نے سیو کر دی. اب بالفرض ایک اور چالان آج پھر سمجھانے کے لیے ہمارے پاس آ گئے. تو پہلے بھی میں تقریباً پارٹ 3 میں سمجھا چکا ہوں. آج اس پارٹ 4 میں بھی اس کا کچھ ذکر کریں گے. بالفرض لال محمد نے 10 کریٹ لیے تھے 1200 روپے کے، لیکن یہ چالان میں سے بہترین چالان تھا. تو اعتراض ختم کرنے کے لیے پھر ہم لوگ کیا کریں گے، جو اعتراض زمیندار کرے گا کہ میں نے اسپیشل مطلب اسپیشل ٹماٹر بھیجے تھے، اس کی بکری آپ نے مجھے کم دی ہے. مطلب اگر ہم لوگ یہ کرے کہ غلطی سے میں نے ایک چالان سستا بیچ دیا بالفرض، ابھی ہم لوگ تو اس کو مطلب خریدار کو تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ نے کیوں یہ ریٹ ہمیں دیا، کیونکہ وہ بولی کا ریٹ ہوتا ہے. تو بولی کے ریٹ سے تو پھر اس پر مطلب دکاندار کا کوئی حق نہیں بنتا، یا وہ پھر اپنے مینجمنٹ کے حصے سے کچھ بھی اگر اس سے کہے کہ اسے اوپر کر دو یہ وغیرہ. تو مطلب یہاں پر میں بکری چینج کر دیتا ہوں. میں کیا لکھتا ہوں کہ یہ 1300 روپے کے 100 روپے کیا اضافی چارجز ہوئے، مطلب جوڑے کے حساب سے فی کریٹ کے حساب سے 50 روپے چارجز زیادہ ہوئے. یہاں پر ڈفرنس آ گیا ہمارے پاس، مطلب رقم میں تبدیلی آ گئی. یہاں پر خریدار کے 6000 روپے بنتا ہے اور بیوپاری کے 6500 روپے بنتا ہے. اس کو میں یہاں پر سیو کر دیتا ہوں. پھر وہاں پر میں نے جب جیسی کچے سے ان سب کی رقم تعداد وغیرہ زمیندار خام اور خریدار خام تمام میں نے چیک کر لی، تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، اس کو محفوظ کر دیتا ہوں کنٹرول ڈی پر کرایہ درج کرنے کے بعد اس کو میں لکھتا ہوں 1500 روپے کرایہ. کنٹرول سپیس شارٹ کٹ کی سے میں نے اس کو سیو کر دیا. کچھ اور نیا بیجک بنا لیتا ہوں. یہاں پر ٹماٹر کسی اور کے کھاتے سے میں نے حاجی محمد خان کے کھاتے سے تاج محمد کے کھاتے میں تقریباً 1500-2100 روپے کے میں نے درج کر دی. کنٹرول ڈی کنٹرول سیو کرایہ ڈال دیتا ہوں. اس کا فی کے حساب سے ڈالنا چاہے تو یہاں پر کیلکولیٹ کریں گے. فی کے حساب سے فی کریٹ 60 روپے، تو 10 کریٹوں کے مطلب 15 کریٹوں کے 900 روپے بن گئے. سیو کر دی میں نے اس کو. اب آتے ہیں کھاتے پر. کھاتے میں سے ہم لوگ چیک کریں گے یا خریدار بیجک میں سے عارضی طور پر چیک کریں گے، کیونکہ خریدار بیجک سے پہلے ہم لوگوں کا امروزہ لازمی ہوتا ہے. لیکن میں صرف رقم سمجھانے کے لیے یہاں خریدار بیجک کو منتخب کرتا ہوں. آج جیسے میں نے اس کو آج کی تاریخ پر یہ تھا، یہ جو پہلے کھاتے میں 5000 بچ گئے تاج محمد کے کھاتے میں، تو یہ 5000 اس کے سابقہ بن گئی. آج کی خرید اس کی ٹوٹل یہ بن گئی. تو دونوں کو کل ملا کے 45750 یہاں کھاتے میں سے چیک کر دیتے ہیں. کس کے کھاتے میں؟ خریدار کے کھاتے میں. تاج محمد کے کھاتے میں سے ہم لوگ چیک کریں گے یہاں پر 45750. اب اگر بالفرض ہم لوگوں نے تو رقم اس کی وصول کر دی 5500 روپے اس کی وصول کر دی، لیکن یہ غلطی سے ہم لوگوں نے 5500 کیا تھا، لیکن اس کا کچھ زیادہ رقم ہی تھا. تو رقم تبدیل کرنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کھاتے کی تفصیلات پر جیسی آئیں گے تو آج اس کی وصولی ہوگی. یہاں پر تعداد اس کے کھاتے میں آ رہا ہے، لیکن اس کے نیچے جو ٹرانزیکشن یہ یہاں پر دیکھو تفصیل میں 791 نمبر رسید نمبر چل رہا تھا. تو یہ 5500 میں نے غلطی سے لکھے تھے، لیکن اس کو 6500 میں کر دیتا ہوں. 6500 جیسے ہی میں نے اس کو منتخب کر دی تو یہ تبدیل ہوگا. اب اس کے ٹوٹل کتنے رہ رہے، اس کے بٹن پر تاج محمد کے کھاتے کے سامنے جو بھی بٹن ہوگا اس کو میں نے منتخب کر دی، تو اس کے رقم میں تبدیلی آ گئی 44750. اب تو لازمی بات ہے کہ بیجک میں سے بھی تبدیل ہوا ہوگا. وصولی ہم لوگ کچھ اور کھاتے میں بھی چیک کریں گے. لال محمد کے کھاتے میں ہم لوگوں نے لکھا تھا اس کا کوئی حساب کا جمع نہیں ہے. اس کی تفصیل میں دیکھیں گے. تفصیل اگر ہم لوگ اس کو مطلب اس سے پہلے اس نے کوئی ٹرانزیکشن
کی تھی یا مطلب اس کا سیزن کوئی چل رہا تھا نہیں چل رہا تھا، یہاں پر میں نے کھاتے میں لکھ دی تھی، اس کی کوئی وصولی نہیں ہوگی، وہ رسید کے مطابق ہوگا۔ صرف تاج محمد کے کھاتے میں نے ایک رسید کی، وہ تقریباً کٹوتی کی، تو جیسے کہ ہمارے پاس 6500 وصول ہوئے تو اس کے 10,000 کتنے تھے، تو پھر کتنے بچیں گے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے سابقہ میں سے دیکھیں گے۔ خریدار بجٹ جیسی آج کی تاریخ پر میں نے کلک کر دی تو یہ رہا 4000، پہلے 5000 تھے، ہم لوگوں نے 1000 روپے کا اضافہ کیا تو 4000 بچ گئے ہیں، کیونکہ اس کے کٹ گئے تو لازمی بات ہے اب اس کا سابقہ ہمارے پاس 4000 ہی آئے گا۔ یہ تھی بجٹ کے بارے میں۔ اور بجٹ میں یہاں پر کوئی سابقہ مطلب وہاں سے اس کھاتے میں تقریباً خریداروں کے کھاتے میں انٹریاں، کس چیز کی انٹریاں، مال قسم کی انٹریاں، مطلب سبزی فروٹ وغیرہ، اس کی انٹریاں کس چیز سے ہوگی، زمیندار بجٹ میں جیسے ہم لوگ انٹری کریں گے تو وہاں سے اس کی انٹری ہوگی۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے کھاتے میں سے صرف جمع رقمیں نکالنا پڑتا ہے، تو جمع رقموں کے لیے پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، تو اس کا کھاتا استعمال کرنا ہے، خریدار کھاتا۔ آ جاتے ہیں زمیندار کے کھاتے میں، کچھ بات کرتے ہیں زمیندار کے کھاتے پر کہ زمیندار آج کچھ سامان لے رہا ہے، باردانہ وغیرہ لے رہا ہے، تو اس کی حیثیت وغیرہ لکھتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے منتخب پر کلک کر دی، ایک چیز کا یہ دھیان رہے زمینداروں کھاتے میں اور دیگر کھاتے میں جہاں پر ہمیں صرف بنام لکھنا پڑتا ہے، تو ہم لوگ جیسے نام کو منتخب کریں گے تو یہ کیا ہوگا، بنام کے سیکشن پر ہی مطلب سلیکٹ آل ہوگا، یہاں سے ہم لوگ ڈائریکٹلی اپنی انٹریاں کر سکتے ہیں۔ یہ یوزر کی آسانی کے لیے ہم لوگوں نے بنایا تھا۔ اب خریدار کے کھاتے میں سے بھی چیک کر دیں گے، یہاں پر کرسر کہیں بھی شروع نہیں ہے، سٹارٹ نہیں ہے۔ جیسے میں نے تاج محمد کے کھاتے پر کلک کر دیا، کیونکہ کھاتے سے ہم لوگوں نے صرف اس کا رقم ہی جمع کرنا ہے، کیونکہ اس سے وصولی ہماری ہوئی ہے۔ تو آج میں کچھ اور بھی وصولیاں کرتا ہوں، عزیزہ خان کی وصولیوں پر بھی بات ہوگی۔ 10,000 اس کو میں نے سیو کر دی۔ یہاں پر میں نے لال محمد کے کھاتے میں سے لال محمد کے کھاتے میں 1000 روپے میں نے انٹر کر دی، انٹر سیو میں نے کر دی، یہاں آتی ہے۔ اب جتنی ہماری وصولیاں ہوئی تو اب تو ایک ایک کھاتے کو سلیکٹ کر کے کیلکولیٹر کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، تو ہم پھر کیا کریں گے، آتے ہیں کل اوگرائی آج میں سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ کل اوگرائی آج میں یہاں پر ہمارے پاس آپشن آ گیا کہ ہم لوگوں نے آج 3 رسیدیں کاٹی ہے، 3 رسیدیں فلاں سے اتنے پیسے لیے ہیں۔ یہ کیا ہوا، ہماری وصولی رقم یہاں پر وصولی کہ آج ہمیں اپنے رسید سے پتہ چل جائے گا کہ ہماری رسید کی ٹوٹل اور کمپیوٹر کی ٹوٹل میں فرق تو نہیں آ رہا۔ بالفرض اگر فرق آ رہا تھا تو پھر کیا کریں گے، تو اس باکس کو رسید بک سے ہی چیک کریں گے۔ یہاں پر کسی کے بالفرض اگر میں نے عزیزہ خان کے 10,000 کے بجائے 1000 لکھنا تھا لیکن وہ 10,000 تھا، تو پھر میں کیا کروں گا، اس کو ریسیٹ کر دوں گا۔ ریسیٹ کرنے کے لیے کہاں پہ میں آؤں گا، عزیزہ خان کے کھاتے پہ آؤں گا۔ عزیزہ خان کے کھاتے پر جیسے ہی میں نے منتخب کر دی، یہاں میں کھاتے کی تفصیل چیک کرتا ہوں۔ کھاتے کی تفصیل میں یہ جو ہمارے پاس انٹری ہوگی اس کو میں 1000 کر دیتا ہوں، 1000 اس کو میں نے محفوظ کر دی۔ تو کیا ہوا، اب ہماری جیسے کہ ہم لوگ اوگرائی آج دیکھیں گے تو اوگرائی آج میں سے ہمیں یہاں پر ٹرانزیکشن صحیح ہوا، رسید کے مطابق ہوگا۔ اب ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے، بالفرض میں نے وصولی کسی اور کے کھاتے میں کرنی تھی، وہ غلطی سے عزیزہ خان کے کھاتے میں ہوئی، تو یہ رقم تبدیل کرنے کے لیے بھی ہمیں یہاں پر آنا پڑتا ہے، کہاں پہ، عزیزہ خان کے کھاتے میں۔ عزیزہ خان کے کھاتے پر جیسے ہم لوگ آگے کھاتے کی تفصیلات پر جیسے کلک کریں گے، یہاں پر جو ترمیم ہم لوگ کریں گے، ترمیم کی جیسے ہم لوگوں نے ترمیم کی، اس رقم کو منسوخ کر کے مطلب ڈیلیٹ کر کے دوبارہ بھی انٹر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں ڈیلیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، رقم ہم لوگ یہاں سے بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ رقم کھاتا تبدیل اس بٹن پر جیسے میں نے کلک کر دی، یہ مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا اس رقم کو آپ نے تبدیل کرنا ہے، جیسے میں نے اس کو یس کر دی۔ یس کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں ایک اور باکس نظر آ رہا ہے، کس چیز کا باکس ہوگا، خریدار کھاتوں کا۔ تو یہ پھر میں کیا کروں گا کہ اس کو لال محمد کے کھاتے میں یا فلاں کے کھاتے میں جس کا رقم ہو اسی کو منتخب کر کے جیسے میں نے یہاں پر یس کر دی، یس کرنے کے بعد وہ رقم
منتقل ہوا کسی اور کھاتے میں. کس کے کھاتے میں تھا؟ لال محمد کے کھاتے میں. چیک کریں گے لال محمد کے کھاتے میں 2 ٹرانزیکشن ہوئے ہوں گے. یہ تفصیلاً بتانے کے لیے، ایک تو اس کا رقم 1001 تھا، 1000 دوسرا تبدیل کرنے کے بعد آیا. اب واپس اس کو میں تبدیل کروں گا. کہاں؟ کس کے کھاتے میں؟ رقم کھاتا تبدیل جس کے کھاتے میں تھا اسی کے کھاتے میں سے میں واپس ڈال دوں گا. عزیز خان کے کھاتے کو جیسے ہی میں نے منتخب کر دی، یہ رقم تبدیل ہوا عزیز خان کے کھاتے میں. یہ میں نے جیسے ہی چیک کر دیا، یہ رقم منتقلی کا یہ طریقہ کار ہے. اب آتے ہیں پھر دوبارہ زمیندار کے کھاتے میں سے ہم لوگوں نے کچھ رقم دیکھنے. کیا یہی طریقہ کار خریدار زمیندار کے کھاتوں میں بھی ہوگا؟ لیکن ہاں اسی طرح ہوگا، تھوڑا سا اس سے مختلف ہوگا. یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ آج ہم لوگوں نے زمینداروں کو کتنی بنام رقمیں دی. یہاں پر اس کی بکری بن گئی تو یہ بکریوں کا جمع رقم ہے. یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اس نے 1,00,000 روپے. یہاں پر اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے. دیکھیں یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے بالفرض بعض اوقات ہم لوگ 1,00,000 لکھنا چاہتے ہیں تو وہ 10,00,000 کی انٹری ہوگی، تو پہلے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. اس بار ہم لوگوں نے یہ آپشن ڈال دی کہ 1,00,000 اور کیا یہ 1,00,000 ہے یا 10,00,000 ہے. اس کا میں 1,00,000 روپے لکھ دیتا ہوں. انٹر کے بعد جیسے میں نے اس کو انٹر کر دی، انٹر سے بھی ہم لوگ ایک باکس سے دوسرے باکس میں شفٹ ہو رہے. اب ہم لوگ یہاں پر تفصیل دیں گے. بدست خود نق باردہ نہ کے لیے. اب یہاں پر جو تفصیل ہوگی وہ تفصیل یہاں پر سیو کر دیتے. اس کو کنٹرول سے بھی سیو کر سکتے تو انٹر سے بھی سیو کر سکتے. اب یہاں پر ہم لوگوں نے حاجی حمید اللہ فارم پر جیسے ہی کلک کیا 1,50,000 انٹر ٹی وزریہ MCB بینک. جو حوالہ دینا چاہتے ہو وہ حوالہ یا انٹر کر دو، انٹر پریس کر دو. ماؤس سے کلک کرنا چاہو یا پھر کنٹرول سے پریس کرنا چاہو تو تینوں صورت میں یہ رقم اس کے کھاتے میں منتقل ہو جائے گا. جیسے میں نے یہاں پر کلک کر دی 1,50,000 اس کی بنام رقم ہے 45,163. اب بقایا رقم اس کا رہا 1,04,837 روپیہ. یہ تھی ہمارے پاس آج کی تفصیلات. اب باقی کھاتوں میں اس سافٹ ویئر میں وہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے. مطلب وہ فوکس والی بات ہے کہ اس چیز میں زیادہ دھیان کس چیز پر رکھا جاتا ہے، خریدار بیجک پر یا زمیندار بیجک بناتے وقت. باقی سب کھاتے آسان ہے. اگر کوئی غلطی ہوئی تو غلطی بھی ریکور ہو سکتی ہے. اب جیسا کہ میں اس کے کھاتے میں سے یا پھر یہاں پر میں نے مختلف کھاتوں میں رقمیں جمع کی ہے. بالفرض ہم لوگ کیش سے بھی دیکھنا چاہیے کہ آج میں نے کس زمیندار کو پیسے دیے، کس صورت میں دیے. تو ایک کھاتے میں دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہر کھاتے میں یہ آپشن ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے زمیندار رقم آج. ہر کھاتے میں اس کا اپنا آپشن ہے کہ آج میں نے ان کھاتوں میں سے کس کو پیسے دیے ہوئے. یہاں پر اگر ہم لوگ ایک اکاؤنٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا تفصیل دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے آسان فنکشن ہمیں یہ مل رہا ہے کہ زمیندار رقم آج پر جیسے میں نے کلک کر دی یہاں پر 2 زمینداروں کو میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. اس کا علاقہ بھی آ رہا ہے، اس کا بنام رقم بھی آ رہا ہے، اس کی تفصیل بھی آ رہا ہے. اگر بالفرض میں یہاں سے ترمیم کرنا چاہوں تو ترمیم بھی میں کر سکتا ہوں. کھاتے کی تفصیلات میں سے بھی ترمیم کر سکتا ہوں یا منسوخ کرنا چاہتا ہوں. تو آئے دیکھتے ہیں کہ آج یہ رقم یہاں سے منسوخ ہوگا کہ نہیں. یہ رقم منسوخ بھی ہوئے. اب جیسے کہ میں کھاتوں میں دیکھوں گا تو کھاتوں میں سے وہ بنام رقم چلے گئے. تبدیل کرنا ہو کوئی آسان ہے، اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے. تو یہ کھاتوں میں باقی کھاتے بھی تقریباً سارے ہی بنام اور جمع کے کھاتے، جمع رقم بنام رقم کے کھاتے، خرچہ کھاتا. یہاں پر ہم لوگوں کا ڈیلی بیس سے جو خرچہ ہوگا، مطلب دکان پر آلریڈی اگر ہم لوگوں نے کھاتا بنایا ہو یا منشی کا کوئی کھاتا بنایا ہو تو لازمی بات ہے وہ کھاتے بنام ہی ہوں گے. جیسے میں نے اس کو منتخب کر دی یہاں پر بنام منتخب ہوا. میں 1,500 روپے انٹر دکان بل وغیرہ جو بھی ہے اس کو میں تفصیل انٹر کر کے سیو کر دیتا ہوں. اسی طرح پھر اگر میں نے مختلف کھاتوں میں آج خرچے کے کھاتوں میں مختلف کھاتوں میں انٹریاں کی تو اس کی بھی اگر ایک جگہ پر میں تفصیل دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر اس کے لیے بھی کنٹرول F بھی پریس کر کے دیکھ سکتے ہیں یا بٹن پریس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.
کل رقم خرچہ آج. یہاں پر میں نے دیکھ لی تو ہر کھاتے کا تو مطلب جس کھاتے کی بھی وہ ٹرانزیکشن یہاں پر ہوئی ہو تو یہ سارے یہاں پر آ رہے ہیں. اگر بالفرض اس میں پھر آپشن تھوڑا سا چینج ہے، کیونکہ اگر یہ رقم میں نے منتقل کرنا ہے یا ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کو دیکھیں گے کہ اس کی ڈیلیٹ آپشن کہاں پر ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ دکان کا خرچہ، جیسے ہی میں نے دکان کے خرچے کو دیکھ لیا، منتخب کیا، کھاتے کی تفصیلات میں نے چیک کی تو یہاں پر ترمیم بھی ہو سکتا ہے، ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے، کھاتا تبدیل بھی ہو سکتا ہے. اس کی آپشن پھر یہاں پر موجود ہوگا، کھاتے کی تفصیلات. مطلب اگر یہاں پر یہ دو بٹن ڈیلیٹ کی یا ترمیم کی آپشن اگر آپ کو کھاتے کی تفصیلات میں نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کل خرچہ آج یہ کنٹرول ایف والی بٹن میں اس کی سیٹنگ یہاں ہوگی. اگر یہاں اس کھاتوں میں یا مطلب اسے کہتے ہیں کہ کنٹرول ایف پیج میں اگر یہ آپشن ڈیلیٹ ترمیم کی آپشن موجود نہیں تھی تو لازمی بات ہے کہ یہ کھاتوں کی تفصیلات میں ہوگی. تو کھاتوں کے بارے میں یہ سمجھانا تھا. کھاتوں کے بارے میں پھر یہ ہے کہ آج کھاتے میں سے ہم لوگ فرضی حساب دیکھنا چاہتے ہیں. کس کی فرضی حساب؟ زمیندار کی فرضی حساب. زمیندار فرضی حساب پر جیسے میں نے کلک کر دی، مطلب ایک سیزن گزر گیا، سیزن کے اینڈ میں پھر فرضی حساب پیش کیا جاتا. فرضی حساب کے لیے پھر جیسے اگر دوست محمد پر جیسے ہی میں منتخب کروں گا کھاتے کی تفصیلات میں پھر ہمارے پاس جتنی بھی تفصیلات ہے آپ اس کے کھاتے میں پہلے سمجھ لو. میں 2-3 انٹریاں کر دیتا ہوں. یہاں پر جمع پھر ہوگا. جمع کیا ہوگا؟ جمع کس طرح ہوگا؟ جمع کھاتوں میں زمیندار کے کھاتے میں جمع تو پھر وہاں سے ہوگی، بجٹ بناتے وقت ہوگی. لیکن یہاں پر ہم لوگ کچھ ایکسٹرا ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کچھ زمینداروں کا یہ آپشن ہوتا ہے، مطلب یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کھاتوں میں سے واپسی چاہتے ہیں. مطلب کھاتوں میں سے کیسے واپسی؟ کچھ لوگ جو ہے کمیشن میں سے واپسی دیتے ہیں، کچھ لوگ صافی سے دیتے ہیں. لیکن خام میں سے اگر اس کو کچھ % دینا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ نقصان کھاتے میں ہوگا. مطلب اگر وہ پھر دکانوں کی اپنی حساب ہے، اگر اس کے کمیشن سے اس کو 2% دینا چاہتے ہیں تو رقم میں کچھ فرق آئے گا. اگر وہی 2% اس کی صافی سے دینا چاہے تو پھر کمیشن سے 2% کے مطابق اس کی صافی سے 2% زیادہ ہوگا. لیکن کچھ لوگ شاید سمجھتے ہوں گے یا نہیں سمجھتے ہوں گے تو کچھ لوگ جو ہے یہ رقم خام سے دیتے ہیں، لیکن خام سے 2% 3% زمیندار کو دینا بالکل نقصان ہوتا ہے. لازمی بات ہے وہ کیلکولیشن سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو 2% پہلے ہر کوئی اپنا اس طریقہ کار سے دیکھ لے کہ کمیشن سے اگر میں 2% زمیندار کو دینا چاہتا ہوں تو وہ کتنا بن رہا ہے، اگر صافی سے دینا چاہتا ہوں تو وہ کتنا بن رہا ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ خام سے بنا لے تو لازمی بات ہے ان تینوں رقم میں نمایاں فرق ہوگا 2% کے حساب سے. تو پھر میں یہاں پر تقریباً میں لکھ دیتا ہوں بالفرض اس کی مجھ سے واپسی بن گئی، کس چیز سے؟ کمیشن سے واپسی بن گئی، تقریباً 2% واپسی 15,000 میں لکھ دیتا ہوں بالفرض. یہاں پر میں نے سیو کر دی. اب بات ہو رہی تھی فرض حساب کی. فرض حساب اب ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے. فرض حساب یہاں پر تو اس کی مکمل تفصیل آ رہی ہے. یہاں سے اس تاریخ کی ویلیو شروع ہی سے ایڈ ہے، کیونکہ اگر ایک سیزن کا کام ہو، اس سال بالفرض بند نہ ہوا ہو، ایک ہی سیزن چل رہے تو پھر ہم اس تاریخ کی ویلیو چینج کرتے کیونکہ اس کی مکمل فہرست ہمیں مل جائے. تو آج اس کی فرض حساب کے اقسام دیکھتے ہیں کہ فرض حساب میں کیا اقسام کس طرح طریقہ کار کے ہوتے ہیں. فرض حساب کی قسمیں دیکھتے ہیں. پرنٹ فرض حساب پر جیسے میں نے کلک کی تو یہاں پر تاریخ، تفصیل، تعداد یہاں پر اینڈ پر جتنی انٹریاں تھی وہ بنام انٹریاں یا جو ہاتھ کی انٹریاں تھی، اس میں تعداد تو نہیں آ رہا ہے، جو بجے کی تعداد ہے وہ یہاں پر آئے گی. فرض حساب کا ایک قسم پرنٹ میں یہ ہوتا ہے، اس کو چھوٹے پرچے پر، بڑے پرچے پر پرنٹ کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا قسم فرض حساب کا ہم لوگ یہ دیکھیں گے. اس میں پھر کیا فرق ہے؟ یہ بھی وہی فرض حساب ہے، لیکن یہاں پر کھاتوں جیسے کہ ہم لوگوں نے کتابوں میں دیکھا ہو، کھاتوں جیسے اس میں بنام رقم ایگزیٹ پہ آ رہا ہے اور جمع رقم ایگزیٹ پر آ رہے ہیں. تعداد درمیان میں ہوگا.
یہاں پر جیسے اس کی کل بنام یہاں کلیکٹ ہوگی 36,000 روپے، اس کا جمع رقم اتنا بن رہا ہے، جمع میں سے بنام کو نکال دو تو اتنا اس کا کیا رقم بچ رہا ہے، 17,723 روپے بن رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں فرد حساب کی تیسری قسم، پرنٹ اقسام پر میں کلک کر دیتا ہوں۔ فرد حساب کسب بزگر، یہ کیا ہوتا ہے، اس زمیندار کی جتنی بھی بزگر ہے اس کی تمام ٹوٹل اور رقم کی ٹوٹل یہاں پر جمع ہو رہا ہے۔ اس کی بنام رقم کیونکہ زمیندار ہی لے جا رہے، وہ زمیندار اپنے کھاتے اس کے ساتھ بناتے ہیں، لیکن وہ اس کی بنام رقم زمینداروں بزگروں کے حساب سے زمیندار خود ہی پے کرتا ہے، ادا کرتا ہے۔ مطلب ہمیں سمجھنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ حساب آپ کے مکمل بزگروں کی جتنی بھی فہرست ہوگی، اس کی جتنی بھی بزگر ہوگی، یہ فہرست یہاں سے شروع کی، ہر بزگر کی اپنی رقم یہاں پر موجود ہوگا اور ہر بزگر کی اپنی اپنی تعداد یہاں پر مطلب سارے کیلکولیٹ ہوں گے، جمع ہوں گے کہ اس بزگر کی اتنی تعداد تھی۔ یہاں بالفرض میں لکھ دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے عرضی ایک بیجک میں اور بھی بنا دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہاں پر بزگر اجی دوست محمد ہے، لیکن یہ خود ہے، لیکن اس کا کوئی نیا مارکہ میں بنا دیتا ہوں۔ نیا مارکہ بنانے کے لیے یہاں پر میں آ جاتا ہوں، جیسے میں نے بیجک پر کلک کر دی، نیا بیجک میں سمجھانے کے لیے یہاں پر آ رہا ہوں۔ یہاں پر جیسے میں نے کلک کر دی، امتیاز خان میں لکھ دیتا ہوں، امتیاز خان۔ اب زمیندار مجھ سے وہ ہوگا، مطلب زمیندار اس کا ایڈ کرنا ہے۔ زمیندار جیسے میں نے اس کو منتخب پر کلک کر دی، اس کو میں نے سیو کر دی۔ اب یہ امتیاز زمیندار کا بزگر ہے، تو پہلے اس کے نام سے بیجک بنا دیتے ہیں، پھر اس کے لیے کچھ وہ بھی کر دیتے ہیں، بنام رقم بھی ڈال دیتے ہیں۔ اس کے لیے میں کسی بھی کھاتے کو منتخب کر کے 2000 جیسے میں نے سیو کر دی، کنٹرول ڈی اس پر میں نے سیو کر دی۔ اب ایک مارکہ اور بھی اس کا ہے، وکیل کو جیسے میں نے اس کے زمیندار کو منتخب کرنا چاہا تو میں کیا لکھ دیتا ہوں، اجی دوست محمد۔ میں نے اس کو واپس ختم کر دی۔ اب اس کے نام سے میں بکری بناؤں گا، ٹماٹر کسی کے کھاتے میں بالفرض سمجھانے کے لیے 4,000 کے ہیں، یہ میں نے سیو کر دی۔ اب آتے ہیں واپس کھاتے پر یہاں ہم لوگ ٹاسک بار میں دیکھیں گے، ٹاسک بار میں موجود نہیں ہے۔ اب زمیندار کھاتے پر آ جائیں گے، زمیندار کے کھاتے پر جیسے عزیز دوست محمد کے کھاتے میں سب بزگروں کے بھی پیسے جمع ہوئے، بزگر کے اپنے کھاتوں میں الگ الگ سے بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن اس کا حساب کیا ہوتا ہے کہ اس کو اگر بزگروں کو پیسہ دینا ہوتا ہے تو اس کا ریکارڈ کیا ہوگا، زمیندار کے کھاتے میں بھی آ سکتا ہے۔ اگر زمیندار کے کھاتوں میں بزگروں کے نام پر رقم لکھ دیا جائے تو بزگروں کے کھاتے میں سے بھی آئیں گے، لیکن یہ تفصیل کے لیے ہر زمیندار کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بزگروں کو حساب خود ہی دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہم لوگ کیا کریں گے، پھر زمیندار کا فہرست نکالیں گے۔ کون سا فہرست، یہ آتے ہیں یہاں پر زمیندار کسب بزگر، یہاں پر اس کے تمام مارکے آ رہے ہیں، تمام مارکوں کے کل نگ آ رہے ہیں، جتنی بھی ہم لوگ انٹریاں کرتے جائیں گے یہاں پر ٹوٹل آئیں گے۔ اب اگر بالفرض اس کو پھر ہم لوگ انشاءاللہ کل سیکھیں گے کہ اب اس کی مکمل فہرست یہاں پر تو اس کی ٹوٹل حساب آ رہا ہے، تو اس کو ٹوٹل تفصیل وار کیسے بنائیں گے، کیسے دیکھیں گے، کیسے پرنٹ کریں گے، تو انشاءاللہ ہم لوگ اسے پھر کل سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ زمیندار کی ان مارکوں کی تفصیل پھر ہمیں کس طرح ملے گی۔ جیسے اس کو میں نے یہاں پر، یہ تھا فرد حساب کا ایک قسم۔ اب یہ زمیندار ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے فرد حساب کا جمع رقم الگ سے پرنٹ کر کے دے دو اور بنام رقم الگ سے پرنٹ کر کے دے دو۔ یہ اس کی جمع رقموں کی فہرست آ رہی ہے سارے مکمل، اور پھر اس کی بنام رقموں کی تفصیل الگ سے ہمیں مل رہی ہے۔ اس کو دیکھیں گے ہم لوگ، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے اس کو میں نے بنام پر کلک کر دی، یہ پیرامیٹر فی الحال خالی جا رہا ہے، پیرامیٹر بھرنے کے بعد یہ اس کے بنام رقم الگ سے آ رہا ہے۔ اب یہ جو پیرامیٹر کا مسئلہ، تو پیرامیٹر کا مسئلہ ایک بار کینسل کر کے دوبارہ اس کو اگر ریلیز کر دیا جائے تو پھر یہ ایرر نہیں ہوگا، کیونکہ فریم ورک کی وجہ سے یہ اس پیپر کی انٹری سسٹم کے ریم میں نہیں ہوئی ہوگی، اس خاطر سے کبھی کبھار یہ ایرر دے دیتا ہے، ورنہ وہ ایرر نہیں ہوتا، صرف پیرامیٹر جو ہے خالی رہتا ہے۔ یہ تھی
کھاتے کی تفصیلات. کس کی کھاتے کی تفصیلات؟